الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانۂ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، قبلہ مفتی صاحب، دوستو، استقبال ربیع الاول شریف کی خوبصورت عنوان کے سائے تلے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو، ارادوں کو اخلاص کا وضو نصیب فرمائے، ہر ریاکاری سے، ہر تصنع سے، ہر بناوٹ سے، ذاتی شہرت سے، ذاتی مفادات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے، اور مالک کریم نے فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں جی، اگر اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، کبھی اس کو چھوڑنا بھی چاہیے، مطلب یہ کہ تشریف رکھیں، آپ سے بات ہو سکے۔ جناب آپ موبائل تو آپ کے پاس ہے، ہم نے تو چلے جانا ہے، تو ہمارا خیال ہے کہ آپ موبائل نہ دیکھیں، ہمیں دیکھیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ویڈیو دو چار ساتھی بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، ویسے بھی ساری قوم صحافی بن گئی تو باقی کام کس سے کرانے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، میری بات پر توجہ کریں، وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، چند ایک باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے جبریل یہ بتائیے کہ کس طرح اللہ نے میرا ذکر بلند کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی، اللہ کا تذکرہ کرتی، اللہ کا ذکر کرتی۔ آپ تھوڑا سا اگر غور فرمائیں نا تو ہمارے گجرانوالہ سے لاہور اذان کا 2 منٹ کا فرق ہے، مغرب کی اذان کا، اور ہمارے شہر سے کراچی کا کوئی 25-27 منٹ کا فرق ہے۔ اس بیچ پورے پنجاب میں 1-2 منٹ کے وقفے سے اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہمارا عرب شریف سے 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس بیچ ہر وقت ہی اذان پڑھی جاتی ہے اور ہر وقت ہی رسول پاک کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ محدثین حدیث پڑھا رہے ہیں، شارحین شرح لکھ رہے ہیں، سیرت نگار کتابیں لکھ رہے ہیں، حضور کے غلام محافل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں یوں سمجھ لو کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، بس کان جدھر بھی لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کے تذکار جمیلہ کو اپنی گفتگو کے شامل حال رکھیں، ہر وقت۔
حضور کا تذکرہ کریں۔ فاضل بریلوی بھی یہ سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، حضور کا تذکرہ کریں، نبی پاک کی بات کریں۔ رسول کریم کی جو باتیں ہیں وہ ایک تو ہماری باتوں کو مستند کر دیں گی، جب سرکار کے حوالے آ جائیں گے تو ہماری باتیں مضبوط ہو جائیں گی، جب کریم کا حوالہ آ جائے گا تو ہماری کڑوی باتیں بھی میٹھی ہو جائیں گی، جب حضور کا حوالہ آ جائے گا تو ہمارے شب و روز میں اطمینان آ جائے گا، نبی پاک کا تذکرہ کیا جائے۔ تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سلام آقا۔ میں نے کہا تھا موبائلوں کی بجائے ہم پہ توجہ کریں، مطلب نہ جدہ کام کرو اساں ٹور جانا جی، آپ مہربانی کریں کچھ بات سنیں یار، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دے۔ وقت بھی بڑا مختصر سا ہے اور پھر دیکھیں کتنی بزرگ اور کتنے خوبصورت چہرے آ کے بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے اپنی بارگاہ۔ ہمیں اپنے ہر معاملے میں، اپنی ہر گفتگو میں رسول پاک کے تذکرے عام کرنے چاہیے۔ ہم بڑے منفرد قسم کے لوگ ہیں سارے، اللہ ماشاءاللہ۔ کل والے دن سب کو نعت یاد آتی ہے، 10ویں والے دن یاد آتی ہے، جنازے والے دن یاد آتی ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ بیٹے کی مہندی والے دن نعت کیوں نہیں یاد آتی، یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب بیٹے کا ولیمہ ہوتا ہے تب یاد کیوں نہیں آتی۔ بعض مذہبی لوگوں کو دیکھا، بعض نعت خانوں کو بھی دیکھا، اللہ ماشاءاللہ، وہ محفل میں جناح کیپ کے ساتھ ملے اور ویسکوٹ کے ساتھ ملے، اور کسی ولیمے کی موقع پہ جانے کا ان کا انداز دیکھا تو رنگ ہی بدل گیا۔ اور بھئی آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ حضور کے ثنا خواں ہیں، تو آپ محفل میں بھی ہیں تو پھر بھی مدینے والے کے ثنا خواں ہیں، اور آپ کو کسی سرکاری تقریب میں بٹھا دیا جائے تو پھر بھی آپ حضور کے ثنا خواں ہیں۔ ہر جگہ اگر میرے بھائی محفل کی میٹنگ میں ہم حضور کو یاد کرتے ہیں تو جس وقت اپنے بچی اور بچے کے دن طے کرتے ہیں نا شادی کرنے کے لیے، اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرنا چاہیے۔ اور جس طرح سارے مشورہ دیتے ہو نا کہ فلانے کی نعت ہو جانی چاہیے محفل میں، فلان کی تلاوت ہو جائے، اسی طور یہ بھی مشورہ ہونا چاہیے جب ساری برادری بیٹھی ہوتی ہے بچی کے دن طے کرنے، میرج ہال فلانا بک کرا لو، تاریخ وہ والی رکھ لو، پھپھو ناراض ہے تو ذرا اس کو منا لو، یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی۔ اللہ کرے کچھ سیاںا بول کے کہے کہ ذرا یہ بھی یاد کر لو کہ مدینے والے کا کیا طریقہ ہے شادی کے مسئلے میں، کیونکہ حضور نے تو کہا نکاح من سنتی، نکاح تو میرا طریقہ ہے۔ اللہ کرے اس وقت بھی حضور کی یاد آئے، اور کوئی برادری کا بڑا سیاںا حاجی نمازی اس محفل میں بھی بول کے کہے کہ بھئی بینڈ باجہ نہ بجانا، شور شرابہ نہ کرنا، لڑکیوں کی مووی نہ بنانا، عورتوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں نہ کھڑا کرنا کہ وہ شادی والے دن لڑکوں پہ پھول پھینکے، کوئی ایسی بری رسم نہ کرنا، اس دن بھی تو چاہیے نا حضور کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ہر مقام پہ حضور کی یاد، ہر مقام پہ۔ کے آئیں گے ہم بات کو سمجھیں گے۔ ربیع الاول شریف کا استقبال کرنا ہے، 2-3 کام ربیع الاول میں بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے محفل میلاد کی جاتی ہے، 2 قسم کے لوگ فوراً سامنے آتے ہیں۔ ایک تو محفل میلاد کا انکار کرنے والی جماعت سامنے آتی ہے، آپ بڑے سوال جواب تھوڑا سا پوچھ لیا کریں دوستوں سے جو میلاد کا انکار کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ میں تو گیا تھا محفل میلاد میں، وہاں تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، اس کے بعد نعت شریف پڑھی گئی ہے، پھر ایک مولانا نے کتاب و سنت میں بیان کیا ہے، اس کے بعد سلام ہوا ہے، پھر دعا ہوئی ہے، پھر مسلمانوں کو کھانا کھلایا گیا ہے۔ آپ انکار کرنے والے سے پوچھ لیں کہ میاں بتا ان میں سے کون سی چیز ناجائز ہے، وہ نکال دیتے ہیں۔ غور نہیں کیا میری بات پہ، بھئی قرآن شریف پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟
کوئی انکار کر سکتا ہے کہ قرآن پڑھنا؟ مشینیں خراب ہوتی رہتی ہیں، ساؤنڈ والے بالکل سمجھ کریں، یہ مشینیں اور دل کے لیے مشینوں کی یہ کام ہوتے رہتے ہیں، کوئی کب سر درد شروع ہو یہ مشین ہے ہو جائے توجہ جو پر آپ غور کریں گے اجزاء شریف کے جو چیزیں ملا شریف میں چلیں گے اللہ خوش رکھے سنیں میرے عزیز، تو یہ چند اجزاء ہیں ملا شریف کے، نعت شریف ہے، تلاوت ہے، اس کے بعد بعض نصیحت ہے، پھر سلام ہے. تو یہ کام تو ہمیں شوق سے کرنے چاہیے، اس پر تو ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے. تو اس پر تو اتنا زیادہ زور ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہر جگہ ہو جاتا، ہر بس میں ہو جاتا، ہر گھر میں ہو جاتا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ جاتا. اب یہ کہ محفل میلاد میں تلاوت قرآن پاک ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو چیز آئی ہے وہ قرآن پاک آیا ہے. پھر غور کریں میں نے کیا کہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی. آپ کی محفل میلاد میں تلاوت ہونی ہے. ہمارا ہر خطیب کھڑا ہو کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، ہر خطیب کھڑا ہو کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، نعت خواں کہتا ہے سارا قرآن حضور کی. تو پھر اس سے گزارش کرنی چاہیے نا کہ بھئی اگر سارا قرآن حضور کی نعت ہے تو چل پڑھنا چاہتا ہے تو شروع کرنا. بھئی آپ نے تو ایک آیت بھی نہیں پڑھی، اور شعر بھی آپ نے وہ پڑھے جو مستند شعراء کی نہیں، ہم نے ایسی باتیں کر دی جو اہل سنت کے مسلمات کی نہیں. تو آپ کو کہہ رہے کہ سارا قرآن نعت ہے تو قرآن پڑھو نا. آپ سے بھی شکوہ ہے اجتماع سے، مختلف نعتوں کے رکے بھیجتے ہو، محفل میلاد میں یہ رکہ کیوں نہیں بھیجتے کہ قاری صاحب سورۃ رحمان سنائیں؟ یہ رکہ کیوں نہیں بھیجتے کہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کریں؟ یہ بھیجا کرے نا رکے کہ سورہ مزمل پڑھے. قرآن مجید محفل میلاد میں پڑھا جائے. ساری دنیا تعریف کرتی ہے، حضور کی کرتی رہے گی، پر جو بات چہرہ والضحیٰ میں رب نے کہی ہے، اور جو زلف واللیل کہہ کے اللہ نے کہی ہے، اور جو حضور کے سینے کو علم نشرہ کہہ کے رب نے نعت بیان کر دی، وہ کوئی بیان کر سکتا؟ تو میلاد کی محافل میں قرآن پاک کا خاص اہتمام کیا جائے، خاص ذوق کے ساتھ. اور ضروری نہیں کہ آپ کو 40,000 والا قاری منگائیں. آپ کا امام جو کئی نسلوں سے آپ کو قرآن پاک پڑھا رہا ہے نا، اسی کو کھڑا کریں اور اسے کہیں کہ آپ جناب پڑھیں. ایک پھولوں کا ہار کبھی کبھی اس کے گلے میں بھی ڈال دیا کرے، فائدہ ہی ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں. اس کو کہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورت تلاوت کریں اور پھر اس کا ترجمہ ساتھ، اس کے بعد نعت شریف ہو. نعت ہمارا ذوق ہے، نعت ہمارا ایمان ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھوں؟ حضور آپ کی نعت پڑھوں؟ تو حضور سادہ بھی کہہ سکتے تھے پڑھو. یا رسول اللہ نعت پڑھو؟ تو حضور فرمانے لگے پڑھو، اللہ تمہارے دانتوں کو سلامت رکھے. کتنی بڑی دعا ہے نعت کے لیے، کتنی بڑی. آپ نے ناراض نہیں ہونا، غریب لوگوں کے ذمے ہم نے نعت لگا دی. غریب چیز، امیر کا بچہ تو انگریزی کوئی بھی یاد کرتا ہے، بھئی اسے نعت یاد کراؤ حضور کی، نبی پاک کا تذکرہ اسے یاد کراؤ. آپ خود بھی نعت پڑھیں، آپ کے بچے بھی نعت پڑھیں. آپ کی زبان پر جب نعتیں آئیں گی تو حسن آئے گا. اور نعت کس کی پڑھنی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی.
مولانا حسن رضا کی لکھی ہوئی، ڈاکٹر اقبال کا کلام پڑھیں، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھیں، بزرگان دین کا کلام پڑھیں مستند. مطلب وہ جو چکر ہمیں دے دیا گیا نا سمجھ نہیں آتی کہ نعت ہے کہ قوالی ہے، اس سے باہر آنا اچھی نعت. اس کے بعد بعض و نصیحت ہوگا، تقریر ہوگا. تقریر میں نقطے ضروری نہیں ہوتے. نقطہ جی پہلی دفعہ سنا ہے. تقریر کے اندر تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے نے آپ کو رسول پاک کی کوئی بات سکھائی ہے، آپ تک کوئی ایسا پیغام پہنچا ہے جو عمل کا رستہ کھول رہا ہے. آپ حضور کی سیرت کا ایک باب سنیں میلاد میں، ایک باب آپ رکا دیں واز کرنے والوں کو کہ جناب آج آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ نبی پاک کا خاندانی طرز حیات کیا ہے، حضور کا اپنی گھر والیوں کے ساتھ رشتہ کیا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ پیار کس طرح کا تھا، بچوں کے ساتھ پیار کیسا تھا. ہمارے گھر تو ٹوٹنے پہ آ گئے. ہمیں بتایا جائے حضور کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے. حضور کی سیرت کا ایک باب چھڑے میلاد میں اور بتایا جائے کہ نبی پاک نے جو تجارت کی. آپ کو پتہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور بھی بڑی چیزوں سے متاثر تھی، لیکن فرماتی ہیں بڑے زمانے سے میں تجارت کر رہی تھی، کرا رہی تھی، دیکھ رہی تھی. میں نے حضور کو تجارت کرتے دیکھا اور حضور کی دیانتداری سے متاثر ہوئی. تو تجارت میں جو حضور کے ضابطے ہیں وہ میلاد میں بیان کیے جائیں. بحیثیت سپہ سالار کے وہ ضابطے بیان کیے جائیں تاکہ پتہ چلے ہمارے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو کہ ہم نے میدانوں میں کیسے اترنا ہے. نوجوانوں کے لیے حضور نے جو نصاب زندگی دیا وہ بیان کیا جائے، اس پر کلام کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے یہ باز کہنا کتنی حسین بات ہے، یہ تقریر کرنا کتنا اعلیٰ کام ہے، نصیحت کتنا کرنا کتنی بڑی بات ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، لینی ہے حضور کی دعا. حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے بیان کرے نا تو اس کے چہروں کو تر و تازہ رکھنا، چمکتا دمکتا رکھنا. جو میری باتیں آپ غور نہیں کرتے، ہمارا کہنا تو ہے کہ مولوی صاحب تیاری نہیں کرتے، کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ وقت تجمے والے دن چلے جائیں نا تو میری طرح کا نکمہ بھی ہو تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرے گا ہی، ایک حدیث پاک تو پڑھے گئے. کوئی تو بات آپ دین کی اور دین کو نا آپ سیکھنے کی نیت سے سیکھیں، بحث کے ارادے سے نہ سیکھیں. ویسے بھی عالم کی تعریف لمبی تقریر کرنے والا نہیں، عالم کی تقریر بڑی بحث کرنے والا نہیں، یہ تعریف ہی نہیں عالم کی. عالم کی تعریف جو قرآن میں کی ہے وہ یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا بلکہ رب سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے. آپ اگر علم والے ہیں، اگر آپ کو سیکھ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کیسے کر سکتے ہیں. تو محفل میلاد میں اچھی گفتگو ہو، سنجیدہ ہو، سلیقہ مند. ہمارے ہاں تقریر چمکانا بڑا کام ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں مہنگا خطیب کون سا ہے، غور کرتے ہیں پہلے. ناراض نہ ہونا، آج کل نیک بندہ سمجھ کے دعوت نہیں ہوتی، مشہور بندہ سمجھ کے دعوت ہوتی. لوگ دیکھتے ہیں آج کل ہوا کس کی چل رہی ہے، تو ہوا تو بھائی کبھی ادھر کی ہوتی ہے تو کبھی بھی ادھر کی ہوتی ہے. اٹھتی نہیں اسمان نہ اٹھتے اپنے آپ پتنگ، بس جیتے آپ ڈور ہے نا تیری ہوگی خیرہ ماما. آپ یہ دیکھیں کہ بات حضور کی کرنی خوبصورت سنجیدہ، یہ ہمارا سٹیج سنجیدہ سٹیج ہے. ان لوگوں کے تھے نا دیں جو کبھی بات میں ادھر چلے جائیں کبھی بات میں ادھر چلے جائیں. آپ کو پتہ ہے یہ سٹیج کس کا ہے؟ یہ غزالی زمان کا سٹیج ہے، یہ محدث اعظم پاکستان کا سٹیج ہے، یہ بزرگ اور اکابرین کا سٹیج ہے سنجیدہ. اس کے بعد جناب سلام ہوگا. او دوستو سنو، رحمت کا ایک قطرہ بھی مل گئے تو بندے کی زندگی بن جاتی ہے. جے ایک قطرہ بخشے میں نے کنا جی ایک قطرہ، اور آپ نے درود شریف پڑھا. حضور کیا فرماتے ہیں، تو میرے اوپر ایک بار درود پاک پڑھ اللہ 10 رحمتیں فرمائے گا، اور تو 10 بار پڑھ اللہ 100 رحمتیں کرے گا. اور حضور فرماتے ہیں جس نے 100 بار پڑھا نا اس کی پیشانی پہ قیامت کے دن لکھ دیا جائے گا کہ منافقت سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ذوق سے پڑھا جائے، وضو ہو کے پڑھا جائے، خوشبو لگا کے پڑھا جائے.
یعنی آپ وہ جو میں نے اور آپ نے رٹا لگا لیا نا، میں بڑا مصروف ہوں، بڑے مصروف تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، بادشاہ تھے اور بڑا کام کرتے تھے اور بڑی خدمت کرتے تھے، پر کہتے ہیں کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ دن ایک گزرا ہو اور میں نے 3000 بار درود و سلام نہ پڑھا ہو۔ میلاد سارا درود شریف پڑھنا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو عید کا ہے نا، میلاد کو کیا کہا ہے؟ عید بولتے نہیں، تسی ناراض جاتے ہو، عید تو بیٹیوں کو عید بھی دینی ہے، میلاد شریف بہنوں کو عید بھی دینی ہے، اور جو زیادہ غریب نہیں ہے اسے صحیح سوچ لے کے دینا اور بھیجنا نہیں، بھائی خود جائے اس کے ساتھ، اس کو دے کے آئے۔ 600 کا پرانا جوڑا بھی بہن کو دیا ہوگا نا، تو وہ ٹیبل پہ رکھ کے سارے محلے کو دکھائے کہ میرا برا بڑا چل رہا ہے، میرے کو عید لے کے آئے، اسے بتاؤ کہ یہ وہ والی عید ہے جو ساری عیدوں کی سردار عید ہے۔ آپ بہن کو، بیٹی کو، اور جو آپ کے گھر میں بیٹی ہے بہو بن کے آئی، اس کو آپ ہم کو عید دیں اور اسے کہیں کہ یہ تو عید ہی وہ ہے جس پہ حضور نے بات کی بیٹیوں کی۔ آپ نا غریب کے بچے کو عید دیں، عید میلاد پہ آپ جھنڈیاں سستی خرید لیں اور یہ دیکھ لیں کس غریب کا بچہ اسکول پھٹی وردی کے ساتھ جاتا ہے، ٹوٹے جوتوں کے ساتھ جاتا ہے، اسے گفٹ دیں اور فوٹو والا گفٹ بھی دیں، خیرات سمجھ کے نہ دیں، اس کو ساتھ عزت بھی دیں جو مدینے والے کا طریقہ ہے۔ اسے کہ پتر میں نے اپنے بیٹے کو بھی عید پہ جوتے لے کے دیے، عید میلاد جو آئی ہے تو مجھے بھی لے کے دے دیں۔ پھر اس کے بعد نا لنگر ہوتا ہے سلام کے بعد۔ میں نے اپیل کی تھی، پھر کر رہا ہوں، مہربانی کرو، خطیب کا، نعت خواں کا، عوام کا، سب کا لنگر ایک جیسا پکاؤ بناؤ۔ آپ نے استقبال ربیع الاول جلسہ رکھا ہے نا، تو میں استقبال کی باتیں کر رہا ہوں۔ ایک جیسا لنگر، کچھ بھی نہیں ہوتا، مولوی صاحب انشاءاللہ خوش ہو کے کھائیں گے چاول جو ساری قوم کھائے گی، کچھ نہیں بگڑتا، نعت خواں بھی کھائے گا، کچھ نہیں ہونے لگا۔ پیر صاحب کو، پیر صاحب اکثر چھوٹے گوشت کی یخنی پیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ، وہ کھا لیں گے چاول جو آپ پکائیں گے ایک جیسے۔ مجھے بتاؤ ایک کھانا منسوب ہے کہ یہ میرے بزرگوں کا ختم ہے، دادا جی کا، ابا جی کا، نانا جی کا، ہے نا وہ بھی کھانا۔ ایک کھانا یہ ہے کہ یہ کھانا جناب میرے بیٹے کے عقیقے کا ہے، پھر ایک کھانا میرے پتر کے ولیمے کا ہے۔ صحیح بتانا، اتنا وقت نہیں ہے کہ بات لمبی کی جائے، جلدی بولنا۔ بزرگوں کے ختم کا کھانا شاپر میں ڈال کے چھت سے پھینکتے ہو؟ ہاں نہ تو کرو نا، عقیقے کا، ولیمے کا، تو جو حضور کے میلاد سے منسوخ کھانا وہ تم نے کیسے چھت سے پھینک دیا؟ وہ ڈبہ ڈال کے تم نے ڈبے میں ڈال کے کیسے پھینک دیا؟ تم سمجھے ہی نہیں یہ کتنا اعزاز والا لنگر تھا، اسی کے صدقے تو سارا کچھ ملتا تھا، اور یہ تم نے یہ حال کیا۔ اور بھائی کچھ لوگ ہیں جو گوشت سے تنگ ہیں، دالیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کچھ آج بھی ایسے ہیں جن کے گھر میں چاول والے گوشت پک جائیں تو بچے بوٹیوں سے لڑتے ہیں، میں نے 2 کھانی کی، میں نے 3 کھانا، کاش تو میلاد کا لنگر پکاتا اور تو زیادہ بوٹیاں ڈال کے پکاتا، تو غریب کو بٹھا کے آرام سے پلیٹ میں تو بوٹیاں ڈال کے گوشت والے چاول ڈال کے دیتا۔ وہ چھوٹا بیٹا بھی، سب سے چھوٹے والا بھی ساتھ لے آتا۔ 3 سال کے بیٹے کو جس نے 2 ہفتے میں کبھی ایک بوٹی کھائی ہوتی ہے، اسے اچھا گوشت ملتا کھانے کو، تو اپنے ابا جی سے پوچھتا، ابا جی آج کی ہے؟ تو پھر شاید میلاد روح تک اتر جائے۔ باپ اسے کہے گا، پتر آج راج راج کی روٹیاں کھا، آج میلاد والے رسول کا میلاد کھانا دیکھنا، میلاد احساس میں آیا، مزاج حساسیت میں آیا۔ آپ تھوڑا سا اس کا رنگ تو بدلیں، وہی ساری کہانیاں، وہی نعت خواں پال لیے، وہی خطیب امیر کر دیے، وہی جناب آپ کی نظر و نیاز، وہی جناب پھول نہور۔ اگر آپ نے ناراض ہونا ہوا تو بسم اللہ ہو جانا۔ کیا بات ہے کہ میلاد کی محفل میں بھی غریب آدمی آگے نہیں بیٹھ سکتا؟ یہاں بھی فرینڈ سے چودھریوں کے لیے اس لیے انہوں نے 50,000 چندہ دیے، بے نمازی آدمی کو مہمان خصوصی بنا لیا، اس شخص کو جس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں، صرف لاکھ روپے کی خاطر اتنا ظلم کیا نعت خواں نے کہ نوٹوں کی دھتی دے کے وہ شیر غریب کو عزت نہیں ملے گی، تو سیاسی جلسے میں تو اسے پہلے بھی نہیں ملتی، چودھری تو پہلے بھی نہیں پاس بٹھاتا۔ کاش میں بات کو سمجھتا
اور میلاد کا مہمان خصوصی وہ ہوتا جو فجر کے وقت آ کے مسجد کھولتا ہے. اس غریب کو احساس ملتا، اسے پتہ چلتا. سنو نا، حدیث بخاری میں ہے، ایک بی بی مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھی، بیمار ہو گئی. اللہ کے رسول تیمارداری کرنے جاتے. کیوں؟ میرے دین کی نوکری کرتے. انہیں احساس ہی نہیں دیا یار، تو سمجھا ہی نہیں. اس مسجد کا اس محفل کا مہمان خصوصی تو وہ ہے نا جس نے جھاڑو دیا، دلیاں بچائی، وہ مہمان خصوصی. وہ لوگ مہمان خاص ہیں جنہوں نے اشتہار لگایا، جنہوں نے یہاں جھاڑو دے کے کام کیا. اٹھنا پڑتا سوتے آتے جھاڑو دے مسلم. اور تو سوچتے ہیں رب جاگنا تیری ڈاٹے نال پری. حقیقت کا سفر کرو یارو، حقیقت کا سفر. بوڑھی بیمار ہو گئی، حضور تیمارداری کرتے ہیں. فرمایا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. ٹھنڈ بھی تھی، رات گہری بھی تھی، حضور کا حکم بھی تھا. انتقال کسی کا ہو جائے تو جلدی تدفین کر دو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اطلاع دینا، تکلیف جانا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. او سنگیو، جو مسجد کی ڈیوٹی کرے، جو دین کی نوکری کرے، جو غریبی میں بھی حضور کے میلاد کی محفل میں پیچھے پیچھے بھی تجھے نظر آئے، پر ہر محفل میں آئے، ہر محفل میں آئے، جو جلوس میں ہر میں نظر آئے پر پیچھے آئے. اعزاز تو دیکھنا، بی بی جھاڑو دیتی ہے، جھاڑو دیتی ہے وہ، لیکن دین سے رشتہ تو ہے نا. حضور صبح تشریف لائے تو سارا کو جاننے والے رسول پوچھتے ہیں تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات تھی اور ٹھنڈ تھی، تکلیف دینا بہتر نہیں سمجھا. ساری دنیا گنبد خضرا پہ جائے، اور گنبد خضرا والے محبوب نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں؟ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا. حضور قبر پہ پہنچے. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر جائز ہوتا ہے. اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. رسول کریم علیہ السلام نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ نا صبح، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. دین سے رشتہ تو ہے. میلاد شریف کی بزم میں غربا کو عزت دی جائے، پھر دعا مانگی جائے. آپ کو پتہ ہے ترمذی شریف میں دعا کا ادب یہ بیان کیا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر حضور میں درود پڑھو. تو وہ تو ہو گیا سارا کچھ محفل میں، ہو گیا، تلاوت بھی ہو گئی، نعت خوانی بھی ہو گئی، درود شریف بھی ہو گیا. فرمایا اب دعا مانگو گے تو اللہ قبول فرمائے. شوق سے دعائیں مانگی جائیں گی، ذوق سے دعا. ہر میلاد کی بزم کے آخر پہ اللہ سے التجا کی جائے. اور حضور نے فرمایا رب سے مانگو نا تو بے توجہی سے، بے دلی سے نہ مانگو، شوق سے مانگو. اور کریم فرماتے ہیں جو رب سے مانگے نا اللہ راضی ہوتا ہے، جو نہ مانگے ناراض ہوتا ہے. ہم نہ سارے لوگ ہی سیٹھ و نوابوں کو بتانے لگے، اس لیے کمزور پڑ گئے ہیں. سارا کچھ سیاستوں کے زور پر جمع کرنے لگے، کمزور پڑ گئے ہیں. اپنا رشتہ دعا سے بنائیں، مصلے سے بنائیں، طاقت ہو جائے. روحانی پاور ملے گی جب دعائیں زیادہ مانگیں گے. آخری بات، جلوس نکلے گا میلاد شریف کا. کوئی بھی ترتیب نکالے، کوئی بھی بزم نکالے، ہمیں کیا؟ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ نام محبوب پاک کا لے رہے ہیں. میں نا میلاد شریف کی محفل سے رات کو دیر سے آ رہا تھا تو میرے دوست ہیں، چودھری بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، بڑا کچھ ہیں. ان کے محلے میں محفل تھی تو رات کو سر راہ مل گئے. کہنے لگے رات جلسہ سی ساڈے محلے مولوی نے سون نہیں دیتا ساری رات. میں انہوں نے آخیا میں کیا اللہ نے توفیق دی ہے، برجستہ بھی کبھی کبھی بولتا ہوں. میں کہا چودھری صاحب کوئی گل نہیں، الیکشن آ لیں گے تو سامنے نہیں سون دیں. اور تھوڑے تو ساڈے نصیب میں فرق کہ تسی 5 سال پہلے کسی اور دے نعرے مار دے، اگلے 5 سال کسی اور دے مار دے ہو. ساڈا ماڑیاں دا نصیب دیکھو جدوں دے نعرہ مار رہے ہیں اکو دا ہی مار رہے ہیں، اور انشاءاللہ انہی کا لگاتے رہنا ہے. انہی کا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. پھول رحمت کے گرے گے ہم اٹھاتے جائیں گے. حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اپنی زندگی خوب جلوس بھی ذوق والا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں فلانے کی قیادت میں جلوس نکلے گا. مجھے بھی ایک صاحب نے کہا کہ آپ کی کیا، تو میں نے کہا نام حضور کے نام کا جلوس اور قیادت میں کروں. اس میں جتنے آئے ہیں سارے قائد ہیں. یہ کیا بات ہے؟ حضور کے نام کے جلوس کی قیادت؟ کوئی قیادت نہیں، کوئی لینا دینا. بس
جو آ گیا جہاں کھڑا ہو گیا وہ حضور کی نظر میں آ گیا، کسی اختلاف رائے کی ضرورت نہیں، کہیں آنے جانے سب جماعتیں نکالیں، مرضی سے نکالیں، جیسے بھی نکالیں، پر نام تو حضور کا لینا ہے، تذکرہ تو حضور کا کرنا ہے نا۔ وہ سیاسی اور سماجی لوگ جو الیکشن کے دنوں میں تو گاڑی پہ جھنڈا لگا کے نکل جاتے ہیں اور وہ ساری اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، پتہ تو چلے گا میلاد میں کون کون ہوگا۔ وہ پوچھے بتائیں کہ انہوں نے کان سے دلیل پوچھی تھی کہ جناب اس جلوس میں چلا جاؤں جائز ہے کہ نہیں، یہ میٹنگ کر لوں اور دروازے پہ میں جناب جلیبیاں نکلوا لوں، الیکشن کا دفتر بنا لوں، پوچھا تھا کسی سے؟ میلاد کی باری آئے گا تو پتہ نہیں کیا کیا سوال کھڑے کرنے لگے۔ ذوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں، اپنی زندگی میلاد شریف کے ایام میں پوری وابستہ کریں نبی کریم کے ساتھ۔ قلبی رجحان ہماری زبانیں نہ خالی نہ رہیں، ہمارا دل نہ رہے۔ ہم صبح اٹھیں، سہولت ہے موبائل میں نعت ریکارڈ، اٹھتے سویرے ایک نعت سنیں، رات کو ہلکی آواز سے کان کے قریب موبائل رکھیں گا تو سوتے سوتے بھی نعت سنیں۔ یاد رکھنا، مجھ سے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ امام سیوطی علیہ رحمہ کو 72 مرتبہ حضور کی زیارت کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا وہ اس طرح ہو گئی کہ سائیکل چلانے والا رات کو خواب میں بھی سائیکل ہی دیکھتا ہے، گاڑی چلانے والا رات کو خواب میں بھی، تو جو سارا دن مدینے والے کی باتیں کرے وہ مدینے والے کی زیارت نہ کریں گے؟ یہ تو بڑی سادی بات ہے، آپ کہاں الجھ گئے؟ جو کام بندہ دن میں کرتا ہے رات کو بھی، اور جو کرتے کرتے آپ سو جاؤ گے نا، جو سوچتے سوچتے کوئی خوابیں بنے گی آپ، ہماری اکثر خوابیں خیال ہوتی، تو اگر یہ نعت پڑھتے پڑھتے سو گئے کہ ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا اور جس راہ چل دیے، جس راہ چل دیے، یعنی چر ہویا نا میں ترلے لے لیا کدی موڑ میرے ولوا کا تے خواب میری وچ ایک بار جاویں میں ساری عمر نہ جا جا، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ میری مجبوری ہوتی ہے، ابھی ایک جگہ سے آ رہا ہوں، مجھے فیصل آباد جانا ہے، سلام ہوگا، مفتی صاحب دعا فرمائیں گے، مجھے آپ جانے دیں دیں۔ دوستوں کو جب کہہ دیا جائے نا جانے دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے نہیں جانے دیں، جب کہہ دیا جائے نا پیچھے ہٹ جاؤ تو اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹنا ہی نہیں۔ آپ مہربانی کریں، کیونکہ وقت ایسا ہے، میری آگے مصروفیت ہے، میں فارغ ہوتا تو رکتا، آپ سے ملاقات کرتا، آپ مجھے جانے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر صلہ دے، شوق سے سلام ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔